ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا، کچھ یاد آ رہا ہے؟ مریض بولا، جی، صرف بیوی کا نام یاد آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ہنس کر بولا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہے مگر وائرس نہیں گئی۔ کسی شخص کے گھر ایک بار بزرگ تشریف لائے اور گھر کا ایک فرد بابا جی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد سارے گھر والے اندھے ہو گئے اور بابا جی سے معافیاں مانگنے لگے۔ بابا جی کو بہت غصہ آیا۔ بابا جی اٹھے اور سب کو جوتا مارنا شروع کر دیا اور کہا، اوئے بغیرتو، بجلی چلی گئی ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل سے، تم کس دن پیدا ہوئے؟ دوسرا پاگل بولا، اتوار کو۔ پہلا پاگل بولا، تو مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ اتوار والے دن تو چھٹی ہوتی ہے۔ استاد، بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بچہ، میرے ماموں کے گھر سے۔ استاد، وہ کیسے؟ بچہ، کیونکہ جب بھی بجلی جاتی ہے میرے ابو کہتے ہیں سالوں نے پھر بجلی بند کر دی۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے 10 بلوچ اور ایک پٹھان لٹک رہے تھے اور ہیلی کاپٹر جھول رہا تھا۔ چنانچہ پائلٹ نے اعلان کیا، تم میں سے کسی ایک کو قربانی دینا ہوگی تاکہ ہیلی کاپٹر پر وزن کم ہو۔ اعلان سن کر سب بلوچوں نے پٹھان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پٹھان بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے تالی بجاؤ، میں قربانی دیتا ہوں۔ تالیاں بجاتے ہی تمام بلوچ نیچے گر گئے۔ پٹھان مسکرایا اور بولا، دماغ نسوار سے چلتا ہے، بڑی شلوار سے نہیں۔ سیٹھ صاحب کو خواب میں ایک لڑکی نے جوتے مارے۔ سیٹھ صاحب 2 دن تک بینک ہی نہیں گئے کیونکہ وہاں بینک میں لکھا ہوا تھا، ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ گل خان کا سر پھٹ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس دکھانے گیا اور مرہم پٹی کروائی۔ ڈاکٹر بولا، گل خان یہ کیسے ہوا؟ گل خان بولا، ہم چپل سے دیوار میں کیل ٹھونک رہا تھا کہ ایک خبیث کا بچہ بولا، لالا دماغ استعمال کرو۔ ڈاکٹر، سردار جی آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ سردار پہلے تو بہت رویا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کتنے نمبر سے؟ ایک بار امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ ہوائی جہاز کے پائلٹ نے اپنا سارا تجربہ اور مہارت لگا کے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے ترچھی کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پہ لے آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کہاں اور کس طرح حاصل کیا؟ وہ بڑی نرمی سے بولا، سر، میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی ایک دوست نے سینڈوچ کی پکچر اپلوڈ کی اور لکھا، آؤ سب ناشتہ کریں۔ شوہر بیچارے نے کمنٹ کیا، بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے کمنٹ پڑھ لیا اور شوہر کو ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بیوی نے پوچھا، اب بتاؤ لنچ گھر پر کرو گے یا فیس بک پر؟ میاں غصے سے، یہ آج تم نے پھر کیسا کھانا بنایا ہے، بالکل گوبر جیسا۔ بیوی، اف، اس آدمی نے بھی کیا کیا چکھا ہوا ہے۔ ایک عورت ایک دکان سے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں جب پیش ہوئی تو جج نے پوچھا، خاتون، آپ نے دکان سے کیا چرایا تھا؟ عورت بولی، جناب میں نے اسٹرابری کا ایک پیکٹ چرایا تھا۔ جج، اس پیکٹ میں کتنی اسٹرابری تھی؟ عورت، اس میں 6 عدد اسٹرابری تھی۔ جج، فی اسٹرابری کے حساب سے تمہیں 6 دن جیل میں رہنے کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جج صاحب، اچانک عدالت کے ہال سے ایک آواز گونجی، اگر اجازت ہو تو فیصلہ لکھنے سے پہلے میری گزارش سن لیں۔ جج نے اجازت دی۔
تو وہ آدمی آگے کٹہرے میں آیا۔ جج: لیکن محترم آپ ہیں کون؟ آدمی: جناب میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ جج: اوکے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدمی: جناب اس عورت نے صرف سٹرابری پیکٹ ہی نہیں بلکہ ایک پیکٹ چنے بھی چرائے تھے۔ یہ سنتے ہی جج نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو فوراً رہا کیا جائے، کیونکہ اس کے خاوند نے سچائی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور اس کے بعد سے خاوند گھر سے لاپتہ ہے۔ ایک چور نے اپنی منگیتر کو سونے کا ہار لے کر دیا۔ منگیتر خوشی سے: جان اس کی قیمت کیا ہے؟ چور: 3 سال قید تے لتر وکھرے۔ بیوی شوہر سے: کہاں جا رہے ہو؟ شوہر غصے سے: مرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: ساتھ میں تھیلا لے کر جانا۔ شوہر تعجب سے: وہ کس لیے؟ بیوی: اگر ارادہ بدل جائے تو آتے ٹائم 2 کلو آلو اور 1 کلو پیاز لیتے آنا۔ دلہا نے گھونگھٹ اٹھایا تو دلہن کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا: میں دادی کے پیر دباتا تھا تو وہ کہتی تھی میرے بیٹے کو تو کوئی حور ملے گی۔ دلہن: جی ہاں، اثر تا بہوں ہوندا ہے بزرگاں دی گلاں وچ۔ میں نانی نوں تنگ کردی سی تے او آدھی ہئی جا تینوں کتے کھڑن۔ خاتون بچہ گود میں لیے بس میں سوار ہوئی۔ ڈرائیور بچے کو دیکھتے ہی بولا: بی بی معاف کرنا، لیکن میں نے اتنا بدصورت بچہ زندگی بھر نہیں دیکھا۔ خاتون کو ڈرائیور کی بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ وہ پیر پٹکتی پیچھے جا کر ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ ساتھ بیٹھا مسافر ہمدردی سے بولا: بہت بدتمیز آدمی ہے یہ ڈرائیور، خواتین سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے اسے، اس کی تو خوب بےزتی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، بات سنیں، آپ جائیں اس الو کے پٹھے گدھے کو سبق سکھا کر آئیں، اس دوران یہ باندر مجھے پکڑا جائیں۔ بابا جی کہتے ہیں سردیوں میں لڑکیوں کے منہ پر میک اپ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے ٹھنڈے سالن پر گھی کی تری جمی ہوئی ہو۔ فیصلہ آباد میں ایک عورت کے گھر گیس کا بل 1 لاکھ آ گیا۔ وہ گیس کے دفتر جا کر افسر سے بولی: مینوں اے دسو دوزک نو پیب میرے میٹر نو جاندا اے؟ لڑکی کی عمر پوچھنے سے بہتر ہے اسے آنٹی کہہ دیں، وہ خود کہے گی: او ہیلو، ابھی تو میں 20 سال کی ہوں۔ ایک فیصلہ آبادی سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہونے گیا۔ اس سے انٹرویو میں سوال پوچھا گیا: انگلش آتی ہے؟ فیصلہ آبادی بولا: کی گل لے، چور انگلینڈ تو آنے نے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔